اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، یہ بڑے بڑے گناہ جو ان سے اگر بچتے رہو گے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بہت سارے، ان کی تعداد علماء نے بہت ساری بیان کی، کسی نے کہا 700 ہیں، کسی نے کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، کسی نے اس سے بھی زیادہ بتائی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، روکا گیا تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں۔ ایک گناہ ہم کہتے ہیں نا گناہ صغیرہ ہے، ایک کو کہتے ہیں ہم گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور وہ سارے گناہ بڑے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یعنی فرائض ہیں، فرائض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ حرام جس سے اللہ نے روکا ہے اس کو کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو جو صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ جو ہیں، ان کو ہم خود معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں کو تم چھوڑو گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے اعضاء سے گناہ گر جاتے ہیں، تو وہ کون سے؟ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ جو وضو کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز، ایک نماز ہم نے پڑھی پھر دوسری نماز، اس کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، نماز کی برکت سے اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے، لیکن کسی گناہ کو، گناہ تو گناہ ہے، اس کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا انسان نے، وہ خود بڑا بن جاتا ہے۔ کسی گناہ کو معمولی سمجھ لیا، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی تصور کر لیا، وہ معمولی گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھ لیں، یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہیں ایسے ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ ایک انگارہ ہو اور ایک چنگاری ہو۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے نا بھائی، انگارہ اگر ہے تو وہ شاید کسی چیز کو جلدی جلا دے گا، اور جہاں چنگاری ہے وہ سلو سلو اس چیز کو ختم کر دے گی، یہ فرق ہے بس۔ تو صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اصل بات ہے اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کی نافرمانی کیوں ہو؟ اللہ کسی چیز سے ناراض ہو جائے، یہ صغیرہ اور کبیرہ کی کیٹیگری تو صرف اس لیے بنائی ہے، یعنی کبیرہ گناہ علماء نے ان کو قرار دیا جن کے لیے قرآن حدیث کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں، اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اس کے لیے عذاب آخرت کہا گیا ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہا۔ اور جس پر تھوڑا نرمی کی گئی ہے، یعنی اتنی سخت وعید نہیں ہے، اتنی سخت تاکید نہیں ہے، اس کو انہوں نے کبیرہ کہہ دیا۔ ورنہ اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ کیا ہے؟ نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ وہ چاہے تو اسی پر پکڑ لے، اور چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر اللہ بخش دے۔ مشہور واقعہ نا کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، فاحشہ عورت تھی، اس کو دیکھا وہ پیاسا ہے، اس نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوڑا نہ جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے آپ مت وہ کریں کہ جی یہ چھوٹا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس پر عمل مت کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہی انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے، روکا گیا تمہیں جن سے، تو ہم محو کر دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔